میں آپ کا میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ قومی سیاست میں ہلچل ہے اور ہلجل بھی ہے اور ہلچل بھی ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. خاص طور پہ پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم کے بعد معاملات جو شہباز شریف صاحب متحرک ہوئے، انہوں نے ایک عشائیہ اس طرف دیا ہے، کھانے پہ بلایا تھا بطور اپوزیشن لیڈر، لیکن اس عشائیے سے بجائے اس کے کہ حکومت پریشان ہوتی، پاکستان تحریک انصاف پریشان ہوتی اور حکومتی صفوں میں کھلبلی مچتی، پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی بزدار حکومت کو جھٹکا لگتا، حیران کن طور پہ پاکستان تحریک انصاف حکومت اور حکمراں جماعتیں جو ہیں وہ تو ٹس سے مس بھی نہیں ہوئیں، اور ان کو اس عشائیے نے بلکہ کیا کہنا چاہیے آکسیجن دی. اور یہ عشائیہ عمران خان حکومت کے لیے، بزدار حکومت کے لیے ہوا کا تازہ جھونکا ثابت ہوا. اور اگر تھوڑا بہت کہیں تھا بھی، کہیں نہا خانے میں کوئی خوف کا عنصر جو ہے وہ بھی ختم ہوتا گیا، اور اپوزیشن کے غبارے سے ایسی ہوا نکلی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. بھلا کیسے ہوا؟ یہ کہ شہباز شریف لیڈر آف اپوزیشن وہ جیل سے رہا ہوئے، اور جیل سے رہا ہونے کے بعد ان کی منزل تھی باہر لندن وایا دوحہ. جا کے انہوں نے نواز شریف صاحب اپنے بھائی کو کچھ بریف کرنا تھا، کچھ منت اللہ کرنا تھا کہ آپ مجھ پہ اعتماد کریں بھائی صاحب، مجھے موقع دیں، مریم صدر صاحبہ کو ذرا تھوڑا سا پیچھے کریں، مجھے ذرا کیریز میں اتاریں، وکٹ پہ اتاریں، مجھے کھیلنے کا موقع دیں اور میں اچھا کھیلوں گا، آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا. یہ تھا، لیکن وہ عمران خان صاحب نے اس کو روک لیا اور نہیں جانے دیا. اس کے بعد ظاہر ہے وہ کیا کرتے، انہوں نے کھانے پہ بلایا. کھانے پہ بلانے کے بعد ہوا یہ کہ پچھلی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل بتا چکا ہوں، وہ سن لینا. لیکن اس کے بعد جو مریم صدر صاحبہ کی طرف سے شدید ترین رد عمل آیا وہ بڑا حیران کن ہے. انہوں نے پہلے تو انہوں نے کہا کہ شہباز شریف جہاں پہ ہوں گے وہاں میری ضرورت نہیں ہے، انکل موجود تھے. لیکن یہ بات کر کے انہوں نے اگلے ہی لمحے جو بات کی وہ بڑی مزے کی تھی. انہوں نے یہ کہا کہ شہباز شریف کا پی ڈی ایم سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اور جو شہباز شریف صاحب نے عشائیہ دیا اس سے بھی ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، کیونکہ جو عشائیہ تھا وہ تو بطور لیڈر آف اپوزیشن انہوں نے دیا تھا، کھانا کھلانا تھا، کھانا کھلا دیا، اور ان کا بس اختیار یہی ہے، ان کی ڈیوٹی یہی تھی. ڈیوٹی کا نام دیا انہوں نے، ان کی یہ ڈیوٹی تھی جو انہوں نے کر دی. اس کا پی ڈی ایم سے کسی قسم کا اس عشائیے سے یا شہباز شریف صاحب کے اس اقدام پہ کوئی تعلق نہیں ہے. پی ڈی ایم اپنا علیحدہ ہے، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کو پی ڈی ایم میں واپس بلایا جائے یا ان کو دعوت دی جائے. اور انہوں نے کہا بالکل میرا پوائنٹ آف ویو وہی ہے جو کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ یہ کوئی مذاق تھوڑی ہے کہ جب چاہا پی ڈی ایم میں آ گئے، جب چاہا پی ڈی ایم سے چلے گئے، یہ نہیں ہو سکتا. اب یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، لیکن اب اس کی مزید خبر لے لیں. اس میں ہوا یہ کہ اس کے بعد انہوں نے جانا تھا شہباز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے. اس دوران ٹیلی فونک کال ہو گئی مریم صدر صاحبہ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی، اور انہوں نے اس میں منع کر دیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ شہباز شریف صاحب کی بات کوئی نہیں سننی بلکہ اس کے اپوزٹ جانا. اور پی ڈی ایم نے وہی بات ہے کہ ہم نے پیپلز پارٹی کو نہیں آنے دینا، اور شہباز شریف صاحب اگر ایسی کوئی کوشش کر رہے ہیں تو ان کو بھی آپ نے ڈسکیس کر دینا ہے بڑے اچھے طریقے سے، ان کا پتہ بھی صاف کریں. وہی ہوا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ پیپلز پارٹی کو تو پروٹوکول ہی نہیں آتے، پیپلز پارٹی کو تو تہذیب ہی نہیں ہے کہ پی ڈی ایم اور اپوزیشن کے ساتھ کرنا کیسے، اپوزیشن جماعت اپوزیشن پالیٹکس ایسی کرنی ہے. اس پہ ذرا پیپلز پارٹی کو بھی کافی غصہ آیا. انہوں نے آؤ دیکھا نتاؤ، انہوں نے شہباز شریف صاحب کو ایک ٹیکہ لگا دیا اور مولانا بخش چانڈی صاحب کو میدان میں اتارا. انہوں نے بتا دیا کہ شہباز شریف ہمیں کوئی پی ڈی ایم میں جانے کا شوق نہیں ہے، اور نہ ہی پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز کو، شریف خاندان کو اپنا کندھا استعمال کرنے کی اجازت دے گی. یہ ہو گیا ہے معاملہ. اصل میں ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ اس کے بعد پہلے ذرا مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی آپ کو بتا دوں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اے این پی نے پی ڈی ایم کی توہین کی تھی اور جس کا ازالہ کرنا ہوگا اور شوبہ نوٹس کا پہلے جواب دینا ہوگا، اس کے بعد کوئی بات اور ہو سکتی ہے. لہٰذا پی ڈی ایم کے دروازے ابھی تک بند ہیں. اے این پی میدان میں آئی. اے این پی نے کہا بھائی ہم نے تو پی ڈی ایم میں ایک دفعہ جو تھوک دیا وہ تھوک دیا، اسے ہم دوبارہ چاٹنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے. اب یہ چل کیا رہا ہے یہ ذرا سن لیجیے. چل یہ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور مسلم لیگ نواز ان کا معاملات ہو گئے خراب، اور خراب ایسے ہوئے کہ کافی بے قدرے ہو گئے. اور بے قدرے ہونے کے بعد اب ان کی کوئی وہ نہیں رہی اپوزیشن میں.
یعنی حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی پوزیشن میں یہ ہے نہیں. جب ہے نہیں تو انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی تو کرنی ہے کہ جس سے اپنے ووٹرس کو اپنے ساتھ رکھ سکیں, ورنہ تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ معاملات کہیں کے کہیں جا سکتے ہیں اور ووٹ بینک کم ہو سکتا ہے. لہٰذا ایک ہی وجہ ہے, اور وہ وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز کو رکھنا تو ہے اپنے ساتھ, بوقت ضرورت استعمال بھی کرنا ہے, لیکن ان کو کسی ایسی پوسٹ پہ یا ایسا عہدہ نہیں دینا کہ جس سے پارٹی ان کی ہاتھ سے نکل جائے اور پارلیمنٹیرین بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے اور پارٹی بھی ہاتھ سے نکل جائے. تو کسی بھی قسم کی کوئی اگر شہباز شریف صاحب, زرداری صاحب کوئی ان ہاؤس تبدیلی کی بات سوچ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور کیونکہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف صاحب اور مریم صفدر صاحبہ اب کسی بھی جلدی میں نہیں ہیں, نہ وہ الیکشن پہلے چاہتے ہیں, نہ وہ موجودہ حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں. اس کی ریزن ہے وہ ستمبر 23 کا انتظار کر رہے ہیں, ستمبر 2023 کا, اور ان کی پوری کوشش ہے کہ الیکشن مقررہ وقت سے بھی کوئی ایک مہینہ آگے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, یعنی اکتوبر نومبر 2023 سے پہلے انتخابات نہ ہوں. اور اس کا سپورٹ کون سی چیز کر رہی ہے میں اس خبر کو, وہ یہ کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب بیون فیلڈ اور فلیگ شپ العزیزیہ ان اپیلوں کی سماعت تھی, تو اب مریم نواز صاحبہ بھی اور نواز شریف صاحب بھی نہیں چاہتے کہ ان کی اپیلوں کا فیصلہ ہو, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یا تو یہ یک طرفہ طور پہ فیصلہ سنا دے اسلام آباد ہائی کورٹ, نواز شریف صاحب تو آنے والے نہیں ہیں, اور ان کی عدم موجودگی میں یک طرفہ طور پہ ان اپیلوں کا فیصلہ سنا دیں. بے شک احتساب عدالت کے فیصلے کو برقرار رکھیں اور نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن بھی برقرار رہے, ان کی سزا بھی برقرار رہے, ان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں, لیکن یک طرفہ طور پہ ہو جائے. لیکن وہ آئیں گے نہیں, اور نہ اس مقدمے کو پرسو کرنے کے لیے اپنا وکیل بھیجیں گے. یہی معاملہ ہے مریم صفدر صاحبہ کا. وہ بھی یہ چاہتی ہیں کہ اپنے صفدر صاحب, حالانکہ ان کا کیا لینا دینا, وہ یہ سب چاہتے ہیں کہ یہ اپیلیں جو ہیں یہ نہ سنی جائیں اور یہ مقدمات اسی طرح پڑے رہیں تب تک. اس کی وجہ ہے کہ اگر فوری فیصلہ ہو جاتا ہے اور وہ فیصلہ حق میں آئے یا خلاف آئے, دونوں صورتوں میں اگر مریم نواز اور نواز شریف صاحب کے حق میں آتا ہے تو نیب جائے گی سپریم کورٹ میں, حکومت جائے گی سپریم کورٹ میں, اور سپریم کورٹ میں دوبارہ میدان فائنل راؤنڈ وہاں کھیلا جائے گا. اور وہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک سوٹیبل سچویشن نہیں ہے ان کے لیے. یہ شریف خاندان سمجھتا ہے کہ اس وقت یہ یہیں پہ پینڈنگ پڑا رہے, بہت اچھی بات ہے, بے شک یک طرفہ طور پہ کوئی فیصلہ آ جائے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ جائے ستمبر 2023 کے بعد, تاکہ ان کے حالات اس وقت فیوریبل ہوں اور اچھے عہدوں پہ, اہم عہدوں پہ کوئی اچھے لوگ, ان کے ہم خیال لوگ فائز ہو جائیں. جب وہ لوگ اپنے اپنے عہدوں پر فائز ہو جائیں گے تو نواز شریف صاحب اور مریم صفدر صاحبہ سمجھتی ہیں کہ وہ وقت ہوگا ہمارے لیے دوبارہ ری انٹر ہونے کا پولیٹیکل سسٹم میں. تو تب تک یہ سسٹم چلتا رہے, عثمان گلزار صاحب بھی رہیں, عمران خان صاحب بھی رہیں, ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے, اس سے پہلے یہ کام نہ کیا جائے. تو اسی لیے وہ ایسی ہر موو جس پہ ذرا برابر بھی شک ہوتا ہے, وہ خواہ شہباز شریف صاحب میدان میں اتریں, حمزہ شہباز اتریں یا کوئی اور اترے, وہ اس کو ڈیفیوز کر دیتے ہیں. اور یہی کام مریم صفدر صاحبہ نے اب کیا, خود بھی اور شہباز شریف صاحب کے ذریعے بھی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ذریعے بھی کروایا ہے. تو یہ ہیں وہ چیزیں جو کہ اس وقت پس پردہ چل رہی ہیں. لیکن ایک اور اہم بات وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے جی, اس میں ٹی ایل پی والا معاملہ پھر زیر بحث آتا ہے, اور ٹی ایل پی کی جو ریویو اپیل ہے اس کو سننے کے لیے وزارت داخلہ نے کمیٹی تشکیل دی تھی. اس کمیٹی کی منظوری دے دی ہے وفاقی کابینہ نے, اور اب ایک مہینے کے اندر اندر یہ جو نظر ثانی کمیٹی ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کے بارے میں فیصلہ کرے گی, اس کا موقف سننے کے بعد کہ آیا وہ قلم اس کو قلم قرار دینے کا فیصلہ برقرار رکھا جائے یا پھر اس کو فارغ کر دیا جائے. تو یہ اب ایک مہینہ یوں سمجھیں کہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا کل سے. جیسے یہ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے اس کمیٹی کا, وفاقی کابینہ منظوری دے چکی, اور ایک ماہ کے اندر اندر اب تحریک لبیک پاکستان کے مستقبل کا بھی فیصلہ ہوگا. زیادہ امکان یہی کہا جا رہا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کو شاید مستقل طور پہ قلم نہ رکھا جا سکے, اور اگر گورنمنٹ یہ کام کرتی بھی ہے تو سپریم کورٹ میں معاملہ جائے گا, اور وہاں پہ اتنا مٹیریل نہیں ہے کہ آپ تحریک لبیک کو قلم کرا دے سکیں, کیونکہ ابھی تک وہ کسی ایسے غیر آئینی, غیر قانونی, کسی دہشت گردی, ملک دشمنی والے معاملے میں ہرگز ملوث نہیں ہے. تو یہ ہے ایک اور چھوٹی سی خبر. دلی مودی سرکار پاگل ہوئے ہیں جی, اور مودی سرکار اس حد تک پاگل ہو گئے ہیں کہ دلی میں ٹویٹر کے دفتر پر پولیس نے چھاپا مارا اور وہاں پہ کافی توڑ پھوڑ بھی کی, اور اس کی وجہ یہ تھی
کہ کرونا کی وبا سے بیشتر ملازمین جو ہیں وہ اپنے گھر کام کر رہے تھے اور دفتر میں 2 افراد کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اس لیے وہاں سے اس کو کچھ نہیں ملا، اور چھاپا اس لیے مارا گیا کہ سوشل میڈیا اداروں کے ساتھ تناؤ کا شکار چل رہے تھے، اور وہاں کی راہ بھی شامل ہے، اس میں خفیہ ایجنسیاں بھی شامل ہیں چھاپے میں، اور مودی سرکار بھی شامل ہے، کیونکہ کرونا کی صورتحال پہ سوشل میڈیا پہ مودی سرکار پہ کافی تنقید ہو رہی ہے، ویڈیوز شیئر کی جا رہی ہیں، کیونکہ وہاں پہ قیامت صغریٰ ایک موجود ہے، لاشوں کے انبار ہیں، اور حالات آپ کو میں متعدد دفعہ بتا چکا ہوں کہ بہت برے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ یہ سوشل میڈیا کو اگر قابو کر لیا جائے تو معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن یہ سینکڑوں ہزاروں ٹویٹس ڈیلیٹ کروا چکے ہیں، اکاؤنٹس بند کروا چکے ہیں، دیگر سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پہ بھی اپنا پریشر ڈال چکے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حقائق جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے نکل آتے ہیں، تو لہٰذا آخری یہ کام کیا ہے کہ ٹویٹر کے دفتر پر حملہ کر دیا اور توڑ پھوڑ کی، اور وہ بھی پولیس نے کی۔ تو دیکھتے ہیں جناب اس سے مثبت اثرات مرتب ہوں گے یا منفی۔ تو ایک اور بھی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ کافی جارحانہ موڈ میں ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی محاذ بند نہ ہو، بلکہ فرنٹ فٹ پہ ہر محاذ پہ لڑا جائے، وہ خواہ JKT ہو، خواہ وہ PDM ہو، خواہ وہ مسلم لیگ نواز ہو، شریف فیملی ہو، مقدمات ہوں، ضمانتیں ہوں، ہر طرح۔ تو اب انہوں نے ایک اور فیصلہ کیا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ کراچی میں امن و امان کی صورتحال بدتر ہو چکی ہے، جرائم بڑھ رہے ہیں، اسٹریٹ کرائم بڑھ رہے ہیں، شہریوں کی جان و مال کی حفاظت ممکن نہیں ہو رہی، اس لیے وزیر اعظم عمران خان یعنی کہ وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کراچی وفاق جو ہے وہ امن و امان کے معاملے میں اپنا کردار ادا کرے اور آئینی کردار ادا کرے، اور اس کے لیے انہوں نے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب کو ٹاسک دیا کہ وہ فوراً کراچی بھی جائیں، اور دوسرا رینجرز اور سیکورٹی فورسز حکام سے ملاقاتیں کریں، اور دوبارہ سے رینجرز کو فعال کیا جائے کراچی اور دیگر شہروں میں، تاکہ جو سندھ پولیس یا صوبائی حکومت ناکام ہو رہی ہے، ایک فیلئر ہے ان کا بقول وفاقی حکومت کے، بقول عمران خان صاحب کے، اس فیلئر کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس ناکامی کو کنٹرول کرنے کے لیے وفاقی حکومت اپنا کردار ادا کرے، اور وفاقی حکومت اپنے وفاق کے جو ماتحت ادارے ہیں رینجرز خاص طور پہ اس کے ذریعے۔ تو شیخ رشید صاحب کو ٹاسک دیا گیا ہے، اور وفاقی وزیر داخلہ متحرک ہو چکے ہیں، اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا رد عمل بھی یقیناً شدید ہوگا، اور یہ ایسے وقت میں یہ کام کیا جا رہا ہے کہ جب 2 اہم ترین اجلاس ہوئے، اور اس کے بعد اور پھر خاص طور پہ ایسے وقت میں یہ کیا گیا ہے جب پیپلز پارٹی شہباز شریف صاحب کے عشائیے میں شریک ہو کر نہ ادھر کے رہے نہ ادھر، خدا ہی ملا نہ مثال سے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، ہم کر چکی ہے۔ تو اب سندھ میں وفاقی حکومت کا نیا پلان کیا ہے، وزیر اعظم عمران خان کا، سیکورٹی فورسز کا اور رینجرز کا، یہ ایک بہت بڑا اہم سوال ہے جو آنے والے دنوں میں کافی یہ بحث نہیں بلکہ یہ ایک بڑا ایشو بن کے سامنے آئے گا۔ اس کی وجہ ہے کہ سندھ میں اور خاص طور پہ کراچی اور بڑے شہروں میں کورونا بہت پھیل چکا ہے، اور وہاں پہ ایک کہہ لیں آپ اسمبلی قسم کا کرفیو نافذ کیا جا رہا ہے، کیا جا چکا ہے، تو وہ بھی ایک الگ سے معاملہ ہے۔ پھر وزیر اعلیٰ سندھ، ان کے خلاف کوئی ایک وعدہ معاف بھی آ چکا ہے جو ان کے خلاف ریفرنس ہے، تو اب رخ انور جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف لگتا ہے شاید، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے۔